معذرت کے ساتھ میں یہ بات کرتا ہوں کہ آج کل اگر حالات دیکھی جائے، میرے خیال میں پوری دنیا میں کہیں آپ کو منافق اتنے نظر نہیں آئیں گے جتنے منافق پاکستان میں ہیں۔ ہر جگہ منافق منافق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا چوتھا سبق پڑھیں گے، اور آج کے سبق میں صرف اور صرف 3 آیتیں ہیں، اس لیے ہر مسلمان کوشش کریں کہ ہم ان 3 آیتوں کو پڑھیں، دیکھیں اور سمجھیں۔ آپ کے یہ 3 منٹ بالکل ضائع نہیں ہوں گے، آپ کو اس کا اجر دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا بہترین بدلہ آپ کو ملے گا۔ آج سے پہلے جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں منافقین کا ذکر تھا، اور آج کے سبق میں بھی منافقین کا ذکر ابھی تک جاری ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جس وقت کہا جاتا ہے ان سے آمنو، ایمان لاؤ، کما امن الناس، جیسے کہ لوگ ایمان لائے۔ جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ آپ بھی اس طرح ایمان لاؤ جس طرح دیگر لوگ ایمان لائے ہیں، صحابہ اکرام ایمان لائے، جب بھی ان کے پاس اللہ کا کوئی حکم آتا ہے، نبی علیہ السلام کا امر آتا ہے، تو وہ فوراً لبیک کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارے گھر کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، یہ نہیں کہتے، فوراً لبیک کہتے ہیں۔ تو پھر اس کے جواب میں منافقین ایمان والوں کو کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی بڑا بہترین جملہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ قالو، کہتے ہیں انؤمن کما امن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے جیسے کہ یہ بیوقوف لوگ ایمان لا چکے ہیں؟ یعنی یہ دوسرے مومنین کو، صحابہ اکرام کو بیوقوف لوگ کہتے تھے۔ بیوقوف اس لیے کہتے تھے کہ ان کو تو اپنی پرواہ نہیں ہے، اپنی فکر نہیں ہے، اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے، اپنے گھر کی فکر نہیں ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی مال ہے، کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ جب حکم آتا ہے، جو بھی حکم آتا ہے، جتنا مشکل حکم بھی آتا ہے تو فوراً لبیک کہتے ہیں، چاہے ان کا اپنا سر کیوں نہ جل جائے، جنگ کا اعلان کیوں نہ ہو، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تابعدار ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ لوگ منافقین صحابہ اکرام کو، مومنین کو بیوقوف کہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب دیا کہ الا، خبردار، انہم هم السفہاء، کہ بے شک یہی لوگ بیوقوف ہیں، یہی منافقین بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو معلومات نہیں ہے، اس کے بارے میں علم نہیں ہے، ان کو خود معلوم نہیں ہے کہ ہم بیوقوف ہیں یا نہیں ہے، لیکن آگے ان کو خود معلوم ہو جائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جس وقت ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا، کہتے ہیں آمنا، ہم بھی تو مومن ہیں، ہم بھی ایمان لائے ہیں اللہ پر بھی اور آخرت پر بھی، اور نبی علیہ السلام کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اور جب کفار کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے تو پھر رویہ کچھ تبدیل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جس وقت جاتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، قالوا، کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ جس وقت مومنین کے سامنے ہوتے، ایمان والوں کے سامنے ہوتے، اس وقت کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، اور جس وقت اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں، یعنی اپنے بڑے بڑے منافقین کے سردار جو ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، تو اس وقت کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو صرف اور صرف مسلمانوں کا استہزاء کرتے ہیں۔ یہ آیات صرف اور صرف ان منافقین کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید کا ایک ایک حرف، ایک ایک آیت قیامت تک آنے والوں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ آج کل آپ بھی یہ حالات دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاکستان میں الیکشن آتے ہیں، یا جو بھی موقع ہو، تجارت کے غرض جو بھی موقع ہو، جب ووٹ الیکشن آتے ہیں تو ہم وعدے کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، دوسرے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، تیسرے کو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب وہ پھر ہار جاتے ہیں تو وہ پھر بدماشی پر اتر آ جاتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ داندری ہوئی ہے، میرے تو اتنے لوگ تھے۔ اب اس کو کیا معلومات ہیں کہ یہ لوگ کس طرف تھے؟ تو سمجھو اگر ہم میں بھی یہ باتیں پائی جاتی ہیں تو پھر ہم بھی منافقوں سے کم نہیں ہیں۔ اور میں یہ دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ منافق ہیں۔ آپ کے ساتھ کچھ اور رویہ، میرے ساتھ کچھ اور، کاروبار میں بھی ہمارا یہ رویہ ہے، ہر چیز میں ہمارا رویہ تبدیل ہے۔ جس طرح ان منافقین کے لیے دردناک عذاب ہیں، اس طرح آج کے منافقین کے لیے بھی دردناک عذاب ہو سکتا ہے۔ تو یہ منافقین اپنے سرداروں سے کہتے ہیں کہ انما نحن مستہزئون، پختہ بات ہے ہم تو ان کی استہزاء کرتے ہیں، تمسخر کے لیے، مذاق کے لیے ان کے ساتھ، ہم تو ان کی مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم، در حقیقت اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ مومنین کا، یہ اللہ تعالیٰ کا مذاق نہیں، بلکہ خود اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، یعمہون، کہ وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھتے جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اگر کوئی شخص گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ راستہ اس کے لیے دراز کرتا ہے، اس پر چلتا ہے، فوراً نہیں پکڑتا ہے، چلتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سخت ہے۔
پھر ایسے طریقوں میں، ایسے راستوں میں، ایسے کاموں میں اس کو پنسا لیتے ہیں کہ وہ ان کو بس کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میں تو ان کو ڈیل دے رہا ہوں، مہلت دے رہا ہوں۔ ان منافقین کا یہ حشر ہوگا کہ نہ تو ایمان والوں کے ساتھ رہے، نہ کفار والوں کے ساتھ رہے ہیں، نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے۔ اور قیامت کے دن سب سے زیادہ سزا جو دی جائے گی، سخت سزا، وہ کفار کو نہیں، وہ ان منافقین کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی منافقین کی طرز زندگی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔